معزز ناظرین، اس کہانی کا آغاز سن 547 عیسوی میں ہوتا ہے، جب اپنے چچا کی وفات کے بعد حضرت عبد المطلب جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان تھے، کعبے کے متولی قرار پائے۔ کعبے کا تمام انتظام ان کے حوالے کر دیا گیا اور حاجیوں کو کھانا کھلانا اور پانی پلانا ان کی ذمہ داری تھی۔ یہ وہ دور تھا جب مکے کے کنویں خشک ہو رہے تھے اور حاجیوں کو پانی پلانے میں بہت زیادہ مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ ایک دن حضرت عبد المطلب کعبے کے قریب حاجی اسود کے پاس سو رہے تھے کہ انہیں خواب میں ایک آواز سنائی دی۔ کہنے والا کہہ رہا تھا کہ زمزم کو کھودو۔ حضرت عبد المطلب نے دریافت کیا زمزم کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ زمزم وہ کنواں ہے جو آپ کی جد امجد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے نمودار ہوا تھا۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ یہ چشمہ کہاں ہے اور مجھے کیسے ملے گا؟ تو اس کہنے والے نے کہا کہ آپ صبح کے وقت حرم میں تشریف لے جائیے گا، وہاں پر ایک کوّا زمین پر بیٹھے گا اور اپنی چونچ 3 دفعہ زمین پر مارے گا۔ جس جگہ کوّا اپنی چونچ مارے گا وہ جگہ وہی جگہ ہے جہاں پہ زمزم کا کنواں ہے۔ معزز ناظرین، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں سے چشمہ جاری ہوا، یہاں پہ قبائل آباد ہونے لگے اور ان کے سردار حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھی۔ وقت گزرتا گیا اور مکے کی آبادی بڑھتی گئی اور مکے کی شہرت میں اضافہ ہوتا رہا اور آس پاس کے ممالک کے لوگ بھی اپنی عبادت کے لیے مکہ میں تشریف لانے لگے۔ اب کچھ قبیلوں کی آپسی لڑائی کی وجہ سے کچھ قبیلوں نے مخالفت میں زمزم کو بند کر دیا اور اس کا نشان مٹا دیا۔ اب تقریباً 300 سال بعد جب حاجیوں کو مشکل پیش آنے لگی، حاجیوں کے لیے کھانا پانی کم پڑنے لگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا وقت قریب آیا، تو اللہ تعالیٰ نے تیاریاں شروع فرما دی اور حضرت عبد المطلب کو خواب میں یہ ظاہر کر دیا کہ زمزم کا کنواں کھودو، اور جگہ کا بھی نشاندہی خواب میں کر دی گئی۔ حضرت عبد المطلب بیدار ہوئے اور اگلی صبح اپنے بیٹے حارث کو لے کر حرم میں تشریف لے گئے۔ بالکل خواب کے مطابق کوّا زمین پر آیا اور 3 دفعہ چونچ ماری۔ حضرت عبد المطلب کو یہ بات کنفرم ہو گئی کہ زمزم کا کنواں اسی جگہ موجود ہے۔ انہوں نے کھدا لیا اور کھدائی شروع کر دی۔ اب کھدائی شروع کی تو قریش کے لوگ آ گئے اور انہوں نے اس بات پہ اعتراض کیا کہ حرم میں وہ جگہ جہاں پر بت رکھتے ہیں، بتوں کے لیے ہم قربانی کرتے ہیں، اس جگہ کو کیوں کھودا جا رہا ہے؟ حضرت مطلب نے بیان کیا کہ یہ میرا خواب ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں زمزم کا کنواں کھودوں جو 300 سال پہلے بند ہو چکا ہے۔ اب قریش کے سرداروں میں اس بات کو لے کے مسئلہ پیدا ہو گیا۔ قریش کے سردار چاہتے تھے کہ زمزم پہ ان کا بھی اختیار ہو اور جب حج کے دنوں میں دور دراز کے ممالک سے لوگ آئیں تو یہ اس پانی کو مہنگے داموں بیچیں۔ حضرت عبد المطلب نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ زمزم میرا اور اس پہ میرا حکم چلے۔ حضرت عبد المطلب چاہتے تھے کہ زمزم کا پانی تمام لوگوں کے لیے فری ہو، اس لیے انہوں نے زمزم پہ اپنا اختیار لیا۔ اب جب قریش کے لوگوں نے دیکھا کہ یہ اپنی چلا رہا ہے تو انہوں نے کھدائی میں مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ اس وقت حضرت عبد المطلب کا صرف ایک بیٹا حضرت حارث تھے۔ اب حضرت مطلب نے کھدائی شروع کی اور حارث مٹی کو باہر پھینکتے رہے۔ اس وقت قریش کے تانوں نے حضرت عبد المطلب کو اتنا مجبور کیا، انہوں نے منت مانگی، یا اللہ اگر میرے 10 بیٹے ہوئے اور وہ اپنی جوانی کو پہنچے تو میں ان میں سے ایک کو تیری راہ میں قربان کر دوں گا۔ یہ انہوں نے منت مانگی اور خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کی 50 سال عمر ہونے کے باوجود خدا نے ان کو 10 بیٹے عطا کیے اور 10 کے 10 جوانی کو پہنچے۔ ان کی چند مشہور بیٹوں میں حارث، زبیر، فارس، ابو طالب، حمزہ، عباس، ابو لہب اور حضرت عبداللہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ہیں شامل تھے۔ حضرت عبداللہ سب سے چھوٹے تھے اور سب کے لاڈلے تھے۔ خدا نے ان کے اندر ایسی کشش رکھی تھی کہ وہ تمام مکہ کے چاند کہلاتے۔ وہ قمر بنی ہاشم بھی تھے اور قمر مکہ بھی تھے۔ وہ نہ صرف بنی ہاشم بلکہ پورے مکہ کی آنکھوں کا تارا تھے۔
ان میں کشش ہی کچھ ایسی تھی، ان کی شخصیت میں لطافت ہی ایسی تھی۔ وہ یتیموں کی کیئر کرتے تھے، وہ بیواؤں کا ساتھ دیتے تھے، وہ ہر بوجھ اٹھانے والے کا بوجھ اٹھاتے تھے، اور ایک بہت ہی نہایت قابل جنگجو تھے۔ اب جب 10 بیٹے پیدا ہوئے اور 10 کے 10 جوان ہو گئے تو حضرت عبد المطلب کو خواب میں دکھایا گیا کہ اپنی قسم پوری کرو۔ حضرت عبد المطلب پریشان ہو گئے، انہوں نے پہلی بار اس خواب پہ غور کیا لیکن کچھ کیا نہیں۔ جب یہ خواب مسلسل 3 دفعہ نظر آیا تو حضرت عبد المطلب نے اپنی قسم کو پورا کرنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے 10 کے 10 بیٹوں کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ میں اس طرح منت مانگ چکا ہوں اور تم میں سے کسی ایک کو میں نے خدا کی راہ میں قربان کرنا ہے۔ 10 کے 10 بیٹوں نے اپنے سر تسلیم خم کیے کہ ہم حاضر، کسی ایک نے بھی انکار نہیں کیا۔ یہ بات اس وقت کی ہے جب مکہ جہالت میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس وقت باپ کا اتنا ادب کہ 10 کے 10 بیٹوں نے اپنا سر تسلیم خم کر دیا کہ ابا جان ہم حاضر۔ اب یہ فیصلہ کیسے ہو کہ کس کو ذبح کیا جائے، کس کی قربانی دی جائے؟ تو مکے کے دستور کے مطابق قرعہ ڈالا گیا۔ قرعہ ایسے ہوتا تھا کہ تیروں پہ نام لکھتے تھے اور ایک تھیلی سے ڈال کے نکال لیتے تھے، جس کا نام نکلتا تھا وہ قرعہ جیت جاتا تھا۔ اب حضرت عبد المطلب کے 10 کے 10 بیٹوں کے نام تیروں پہ لکھے گئے اور قرعہ ڈالا گیا۔ قدرت کا کھیل، حضرت عبداللہ کا نام آ گیا۔ ان کا نام سنتے ہی تمام مکے میں کوہرام مچ گیا۔ ان کے اپنے بھائی اپنے والد صاحب کے آگے کہ پلیز ہمیں ذبح کر دیں، عبداللہ کو نہیں۔ مکے کے سردار آڑے آ گئے۔ ایک مکے کا ایک سردار العاص بن وائل، یہ حضرت عبد المطلب کے مخالف آ گیا۔ اس نے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میں سردار ہوں اور میں قسم کھا چکا ہوں۔ تو العاص بن وائل نے کہا کہ میں بھی سردار ہی ہوں اور میں بھی یہ قسم کھاتا ہوں کہ ایسا نہیں ہوگا۔ کیوں نہ اس کا کوئی درمیانی راستہ تلاش کر۔ شام کی ایک کاہنہ کتبہ تھی جو خدا کے بہت قریب سمجھی جاتی تھی اور وہ علم جفر میں بہت اعلیٰ مقام رکھتی تھی۔ انہوں نے اس سے فیصلہ کروانے کا منصوبہ کیا۔ اب مکے کے تمام سردار اس کائنہ کے پاس گئے اور اپنا مسئلہ بیان کیا۔ اس کائنہ نے کہا کہ مکہ میں خون بہا کی رقم کیا ہے؟ ایک انسان کی جان کے بدلے تم کتنے قربانی کرتے؟ تو مکہ کے اس دستور کے مطابق ایک انسانی جان کے بدلے 10 اونٹ ذبح کیے جاتے۔ تو اس کائنہ نے کہا کہ ایک تیر پر عبداللہ لکھو اور دوسرے تیر پر 10 اونٹ لکھو اور قرعہ ڈالو، اور اس وقت تک قرعہ ڈالتے رہو جب تک اونٹ کا نام نہیں آتا، عبداللہ کو چھٹکارا نہیں ملتا۔ اس بات پہ اتفاق ہو گیا۔ اب 10 اونٹ اور حضرت عبداللہ کا قرعہ ڈالا گیا تو قرعہ حضرت عبداللہ کا نکلا کہ حضرت عبداللہ کو ذبح کرو۔ اونٹ بڑھا دیے گئے، 20 اونٹ حضرت عبداللہ کا قرعہ کیا گیا۔ اس بار پھر حضرت عبداللہ کا نام باہر آیا۔ 30 40 50 60 70 تمام مکے والوں کے چہرے اتر گئے۔ کچھ نے رونا شروع کر دیا کہ شاید قسمت کی ستم ظریفی یہی ہے کہ آج عبداللہ کو ذبح کیا جائے گا۔ 80 90 جب 100 اونٹ کی باری آئی تمام مکہ بے حال تھا، اور تب قرعہ نکلا کہ 100 اونٹ ذبح کر۔ مکے والوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، شکر ہے عبداللہ بچ گئے۔ لیکن حضرت عبد المطلب نے کہا یہ محض اتفاق بھی ہو سکتا ہے کہ 10 بار عبداللہ نکلے اور ایک بار اونٹ نکل رہا ہے، دوبارہ قرعہ کیا جائے۔ قرعہ کرنے والے نے ایک بار پھر قرعہ کیا اور اس بار پھر یہی قرعہ نکلا کہ 100 اونٹ ذبح کیے جائیں۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میری تسلی کے لیے ایک بار اور کیا جائے تاکہ حجت تمام ہو جائے۔ ایک بار اور قرعہ ڈالا گیا اور اس بار بھی 100 اونٹ ذبح کرنے کا قرعہ نکلا۔ اس کے بعد 100 اونٹ ذبح کیے گئے اور تمام مکے والوں کو دعوت دی گئی اور تمام مکے میں جشن منایا گیا۔ حضرت عبد المطلب کے گھر تمام مکے والے آئے، انہیں گوشت، اون اور کھال تقسیم کی گئی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 ذبیح کا بیٹا کہا جاتا ہے، مطلب 2 ذبیح کا بیٹا، کیونکہ یہ حضرت اسماعیل کی اولاد تھے، وہ بھی ذبیح اللہ تھے،
اور اس کے بعد اللہ کی راہ میں جس کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا گیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خون بہا کی رقم 100 اونٹ اسی دن مختص کی گئی جس دن حضرت عبداللہ کے بدلے 100 اونٹوں کو ذبح کیا گیا۔ اس سے پہلے عرب کی تاریخ میں ایک انسان کے بدلے میں 10 اونٹ ذبح کیے جاتے تھے، لیکن اس دن کے بعد ایک انسان کے بدلے میں 100 اونٹ ذبح کیے جانے لگے، اور اس کی تصدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی کہ اسلام میں بھی خون بہا کی رقم 100 اونٹ کے برابر ہوگی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 ذبیح کا بیٹا کہا جاتا ہے۔